حاضرین محترم، دنیا کی زندگی میں ایک مسلمان کا جو مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، کام کاج ہیں، دھندے ہیں، وہ چلتے رہیں، لیکن کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کو خوش کرنا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، کیونکہ ہماری دنیا کی زندگی کے سارے کاموں کا دار و مدار بھی اسی کے کرم پر ہے، اور آخرت کے سارے کاموں کا دار و مدار بھی اسی کے کرم پر ہے۔ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے جس سے وہ اپنے کرم کا رخ ہم سے پھیر لے۔ اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا، اس کی رضا کو حاصل کرنا، یہ ایک مسلمان کا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے۔ یہی مقصد عبادت کا ہے، یہی مقصد ریاضت کا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، خیر کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ جو ہم اس کی رضا کو چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، دراصل ہم اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی برکتوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے قریب ہونا، اس کے لیے کتابوں میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ جو لفظ ہے قرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جائیں، ایسے بن جائیں کہ اللہ کی برکتوں کے قریب ہو جائیں۔ جب ہم خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر ہم جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، ہمارے وجود کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمتیں اور برکتیں بھی چلا کرتی ہیں۔ ہماری زندگی کے معاملات سلجھ جاتے ہیں، ہماری مشکلات، ہماری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے دل کو اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم خدا کی رحمتوں کے قریب ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا، جس کا میں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا، اس کی برکتوں کے قریب ہونا، اس کے لیے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے 3 بڑے طریقے ہیں۔ ایک پہلا طریقہ ہے جسے ہم اطاعت کہتے ہیں، فرما برداری۔ جس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم نے سر جھکایا اور اس کو تسلیم کیا اور اس پر چل پڑے، یہ اطاعت ہے۔ جس بات سے اس نے منع کیا، ہم نے چھوڑ دیا اس کام کو، خواہ وہ کتنا ہی ہمیں عزیز تھا، یہ اطاعت ہے۔ جس چیز کا اس نے حکم دیا اسے ہم نے لے لیا، جس چیز سے اس نے منع کیا اسے ہم نے چھوڑ دیا، یہ اطاعت ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا پہلا بڑا طریقہ اور ذریعہ یہ اطاعت ہے۔ قرب کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ذرا لمبا ہے، اطاعت کرنا ذرا مشکل ہے، اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ کئی مرتبہ وہ ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے جو ہماری طبیعت کی منشا کے مطابق نہیں ہوتے۔ سخت سردی میں، یخ بستہ ٹھنڈ کے اندر اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ اب اپنے لحاف اور رضائی کو چھوڑ، پانی بھی گرم تجھے میسر نہیں تو ٹھنڈے سے وضو کر آ میرے مصلی پر نماز پڑھ۔ طبیعت نہیں چاہتی مگر کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ اطاعت ہے، اطاعت ہے، اور اس سے ہم منہ پھیر نہیں سکتے۔ اسی طرح کئی ایسے کاموں سے وہ منع کر دیتا ہے جو ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں، ہم ان کاموں کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ دکان پر گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، عین اس وقت میں کہ پیسہ آ رہا ہے، گاہک کھڑے ہیں،
میرے پاس کوئی ہیلپر اور مددگار بھی نہیں ہے، اور ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی۔ اب اذان ہو گئی، گاہکوں کی لمبی لائن ہے، اگر اذان کی وجہ سے اور نماز کی وجہ سے دکان کو بند کرتا ہوں، گاہکوں کو بھیجتا ہوں، پلٹ کے یہ آئیں گے یا نہیں، اس کی کیا ضمانت ہے؟ دو چار گاہک جو جماعت سے پہلے بھگتا لوں بعد میں پھر کہاں سے لوں گا؟ یہ تو کسی اور دکان پہ بھی جا سکتے ہیں، میرا تو نقصان ہو جائے گا، اور اس وقت میں اپنا نقصان کرنا نہیں چاہتا۔ نماز میں بڑا وقت ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، پڑھ لوں گا، جماعت کوئی بات نہیں، آج جو رش لگا ہے، پیسے آ رہے ہیں، ان کو واپس بھیجنا۔ اس وقت طبیعت چاہ نہیں رہی ہوتی ان گاہکوں کو چھوڑ کے آنا، دکان کو اس وقت میں بند کر کے آنا، مگر اللہ کہتا ہے اب یہی تو امتحان کا وقت ہے، یہی تو ہے میری اطاعت کا امتحان، تم فرما بردار کتنے ہو ابھی تو پتہ چلے گا۔ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے اس وقت گاہکوں کو، لیکن چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ یہ اطاعت۔ پیسہ مل رہا ہے حرام کا، اور ایسا مل رہا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے سارے کام بھی ہو جائیں گے، اتنا زیادہ پیسہ ہے، میں ایک اچھا سا مکان بھی بنا سکتا ہوں، اچھی سی گاڑی بھی خرید سکتا ہوں، کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، مگر پیسہ حرام کا ہے۔ طبیعت چاہتی ہے لے لے، کون دیکھ رہا ہے، دنیا بھی تو کر رہی ہے، لیکن میں وہاں سوچتا ہوں کہ میرا خدا اس کو پسند نہیں کرتا، مجھے فاقہ کشی گوارا ہے، مجھے چھوٹا مکان ٹھیک ہے، میری گاڑی نہ صحیح بہت اچھی، مگر میں لقمہ حرام اپنے جسم کے اندر نہیں لے کے جا سکتا، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑتا ہوں۔ یہ اطاعت ہے، مگر آسان کام نہیں، بڑے بڑے بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، اطاعت مشکل کام ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا۔ دوسرا طریقہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، ہم نے شکوہ زبان پہ نہیں لانا، اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہیں، صبر کر رہے ہیں، پروردگار اس مصیبت کو ٹال دے گا، جب ٹالے گا، دعا اسے کر رہے ہیں جلد ٹال دے، لیکن نہیں ٹلتی تو ہمیں شکوہ بھی اس سے نہیں، راضی صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں مصیبت پر۔ جب ہم کسی بھی مصیبت پہ صبر کرتے ہیں تو درجے بلند ہو جاتے ہیں، رحمتیں قریب آ جاتی ہیں، بندہ خدا کے قرب میں آ جاتا ہے، مگر یہ کام اتنا آسان ہے نہیں ہے۔ ہر مصیبت پہ صبر نہیں ہوتا، ہر مشکل پہ، ہر آفت پہ، ہر بلا پہ صبر نصیب نہیں ہوتا، مشکل کام ہے۔ یہ جو مشکل کام ہے صبر کرنے کا، اس سے کون گزرا؟ بڑی دنیا ہے، بڑی مدتیں مصیبتوں پر صبر کرتی رہی، لیکن پھر صبر کے پیمانے ٹوٹ گئے، حد ہو گئی، اور پھر وہ سوچ بیٹھے کتنا کہ صبر کریں، اور صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ کام تو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، لیکن آسان کام نہیں ہے۔ پہلا میں نے عرض کیا اطاعت، فرما برداری لمبا کام ہے، مشکل کام ہے۔ دوسرا خدا کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ مصیبت پر صبر کرنا، لیکن کام آسان یہ بھی۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ وہ ہے مخلوق خدا کے کام آنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ یہ کام پہلے دو کی نسبت آسان ہے، بس دل کو سمجھانا پڑتا ہے۔ کام آسان ہے اس لیے کہ وہاں اطاعت کا ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، وہاں مصیبت پر صبر کرتے کرتے بندہ دور تک تھک جاتا ہے، اور خدمت یہ ایسا کام ہے کہیں پر بھی کسی وقت بھی چھوٹی سی خدمت پر بھی پروردگار زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کام سے بڑھ کر اللہ کے قریب کرنے کا جلد ذریعہ اور کوئی نہیں ہے۔
اطاعت بھی اللہ کے قریب کرتی ہے، مصیبت پر صبر کرنے سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن جس کام سے جلد قریب ہوتا ہے اللہ کے، تیزی سے قریب ہوتا ہے، وہ کام مخلوق خدا کی خدمت ہے، دوسروں کی مدد ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، مشکل دوسروں کی حل کرنا ہے۔ یہ ہے تیز کام جس کے ذریعے سے جلدی ہی بندہ اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، جسے ہم سچا صوفی کہتے ہیں، جسے ہم سچا درویش کہتے ہیں، جسے ہماری نظریں ولی اللہ تسلیم کرتی ہیں۔ اس کی منزلیں، اس کے چلے، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کی نمازیں اسے وہاں تک لے کے نہیں گئی ہوتی، بس ایک جذبہ ہوتا ہے، اس نے خود کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہوتا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسی بات کر دی، ایسا تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا جس نے وقف کر دیا ہو۔ یہاں تو وہ ہیں جو اپنی خدمت کروا رہے ہوتے، جو اٹھتے بیٹھتے اس تمنا میں ہوتے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے ہمارے مرید، ہمارے عقیدت مند خادم بن کے بیٹھے ہو، ہم کھڑے ہوں تو مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ہم بیٹھے تو مجمع بیٹھ جائے، ہم بولے تو لوگ سبحان اللہ کہیں۔ یہ جن کی بات ہو رہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں نے لفظ بولا ہے جسے ہم سچا صوفی کہتے ہیں، جسے ہم سچا درویش کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یہ وہ بندہ نہیں ہے جو مریدوں کو اپنا خادم، غلام، ملازم اور نوکر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے مریدوں کے لیے بھی اٹھ کے طہارت کے لیے پانی کا لوٹا مہیا کرتا ہے۔ یہ لے جناب آپ طہارت فرما لیں، جو وضو کروانے کے لیے اٹھ کے جاتا ہے، آؤ میں پانی پھینکتا ہوں آپ وضو کر لے، یہ پیر نہیں ہوتا، ان کا خادم بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ سید القوم خادمہم، یہ فرمان ہے، قوم کا سید سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کا خادم اور نوکر بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ درویش، یہ ولی کون ہیں؟ یہ خدمت خلق والے لوگ ہیں، یہ جذبہ محبت والے لوگ ہیں، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے دکھ دور کرنا، بس اتنا کام ہے۔ یہ اتنا سا کام بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے تیزی کے ساتھ۔ طریقت بجوز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ درویشی، تسبیح، مصلی اس کا نام نہیں ہے۔ آپ نے گودڑی پہن لی، فقیرانہ لباس پہن لیا، اس کا نام درویشی نہیں ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت درویشی اگر حاصل ہوتی ہے تو فقط اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کام ہے جو سب سے اوکھا بنا دیا ہم نے، سب سے سوکھا، سب سے آسان تھا خدمت کرنا، دوسروں کے کام آنا، اور ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ نماز روزہ فرض ہیں، ضروری، مگر یہ پڑھ کر بھی اگر ہم نے دوسروں کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر ان کی مدد نہیں کی، اب دیکھتے ہیں رویہ، رواج ہمارا جو بن چکا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑیاں ٹکرائی ہیں، بندے سڑک پر پڑے ہیں، دو بندے پاس کھڑے ہیں، کوئی ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، لیکن 7 بندے موبائل نکال کے تصویر بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو بنانے کے لیے کھڑے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ مجھے بھی آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس کے پاس خدمت خلق کا کوئی جذبہ، اسے بس اتنا ہے میں ویڈیو اپنی چڑھاؤں گا، دنیا میں مشہور ہو جائے گی میری۔ یہ خدمت خلق کا کام ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم کہاں کر سکتے ہیں خدمت خلق کا کام؟ اگر دوسرے کا بلا ہو جائے وہ تو ہمارے دل کو چپ ہی بڑھا جاتا ہے، دوسرے کا فائدہ ہو گیا، ہمیں تو مصیبت پڑ جاتی، تو ایسے میں ہم کسی کا بلا کیا کریں؟ دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، دل کرتا ہے اگر میں نے دعا کی یا اللہ اس میرے دوست کا بھی یہ کام بنا دے، اگر بن گیا تو یہ تو فائدے میں رہا۔ دعا کرتے ہوئے کسی کے لیے یہ بھی میرے ہاتھ میرا ساتھ نہیں دیتے، میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا، میں نے کسی کی خدمت کیا کرنی ہے؟ اس کی قدر جن لوگوں کو ہے
جن کو پتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، خدا بندے کو